اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور حکومت وقت کی حوالے سے بات کریں گے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے، جہاں پہ مہنگائی اتنی ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کی بیس پہ اپوزیشن جماعتوں نے کہا تھا جی ہم نکالیں گے حکومت کے خلاف دھرنا احتجاج. اور پی ڈی ایم آپ کو معلوم ہے ایک جماعت ایک آئی تھی جی، پلیٹ فارم آیا تھا ستمبر 2020 میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی. 11 جماعتیں پولیٹیکل جماعتیں اس کا حصہ بنی تھی، لیکن 11 جماعتوں کے جب نام پوچھے تو بہت سارے لوگوں کو نام نہیں پتا تھے. مطلب ہم خود پوچھ رہے تھے پولیٹیکل رہنماؤں سے کہ بھئی یہ کون سی 11 جماعتیں تھیں. پارٹیز کی بھی جواب تھی. اچھا چلیں، لیکن جس میں جو تگڑی جماعتیں تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، مسلم لیگ نون تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں وہ اس سے علیحدہ ہو گئے. لیکن اب جناب جو پیش رفت ہوئی وہ یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو قربتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. ویسے یہ کب سے بات ہو رہی ہے؟ یہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی سینٹ میں دیکھیں نا کیا ہوا، یہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو گیلانی صاحب غائب ہو گئے تھے، یہ تو اپنے How would بندے they do بھاگ this؟ رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی حکومت کو للکار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. تو کیا کہا انہوں نے، آپ کو ذرا سنواتے ہیں. خان صاحب نے آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، ووٹ پہ بھی ڈاکہ مارا ہے، چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان. میں بھی آپ کی طرح ناراض ہوں، میں نے بھی آپ کی طرح بہت دکھ سہا ہے، مگر ہمارا مسائل کا حل جمہوریت ہے، جمہوری جدوجہد ہے. ہم ہتھیار نہیں، ووٹ کا طاقت میں یقین رکھتے ہیں، جدوجہد کے لیے نکل رہے ہیں. پیپلز پارٹی میدان میں اتر چکی ہے، 27 فروری کا لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں. اب گھبرانے کا وقت آ چکا ہے، حساب دینے کا وقت آ چکا ہے. عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. یہ جمہوریت کا انتقام ہوگا، سلیکٹڈ کو جمہوری طریقے سے ہم ہروائیں. بڑا گرج برس رہے ہیں یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، دو ٹوک ان کو جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہے، لائیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں. یہ اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے. فضل الرحمان صاحب کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے. منی لانڈرنگ کرنے والے اور فیٹف کے اصل مجرم وہ اگر اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جناب، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جہاں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لائیں. ان کو پہلے میں نے کہا تھا تاریخ بدلیں، اب میں کہتا ہوں مت بدلو، سارے آؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر بھیج دیں گے جناب، یہ منہ اور مسور کی دال. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انتشار پیدا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. اچھا جی، تو اسی پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اور پروگرام دی رپورٹرز کے ہوسٹ صابر شاکر صاحب. صابر شاکر صاحب بہت شکریہ، آج صبح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی ذرا بتائیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ان کے بعد مولانا صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مضبوط و مستحکم ہو گئی ہے، اور جو پہلے ایک ویٹیج نہیں تھا ان کی بات میں اب وہ آ گئے. لیکن یہ کیا مولانا صاحب کو ہٹا دیا انہوں نے، نکال دیا بقول شیخ صاحب دودھ میں سے مکھی کی طرح؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ ابتدائی طور پہ تو دو بڑی جماعتوں کے درمیانی معاملات چل رہے تھے، اختلافات کا شکار تھے، اور وہ ماڈل ٹاؤن میں ایک اہم میٹنگ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے حکومت کے لیے خاص طور پہ، اور یہ ایک یو ٹرن کہہ لیں اور دوبارہ سے ری یونین آپ ہو رہی ہے اپوزیشن کی. اور اگر یہ آگے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، میچور ہوتی ہے، ہر دو صورتوں میں وہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن یہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. اور خاص طور پہ لانگ مارچ سے پہلے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، اور یہ جو کال کی شہباز شریف کا کال کرنا اور پھر زرداری صاحب کا بلاول بھٹو کا جانا اور وہاں پہ مریم اور حمزہ شہباز کا موجود ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف فیملی کے اندر بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اب فاصلے کم کر رہے ہیں. وہ یہ میچور ہوتا ہے نہیں ہوتا، کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو ایک ظاہر ہے. آگے میدان کھلا ہے سب کے لیے، حکومت کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی. لیکن زیادہ خطرناک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مدیحہ بتا سکتی ہیں کہ ہوائیں اگر تبدیلی کی چلیں تو وہ کراچی سے چلیں گی،
اور میں نے اب کراچی ٹیرو سے کارڈ ریڈنگ ایک چھوڑ وفد دی خاموشی سے آیا شاکر صاحب میں نے اب ٹیرو کارڈ ریڈنگ چھوڑ دی جی جی اور وہ تو خاموشی سے ایک وفد آیا کراچی سے اور وہ ایمبیسی روڈ گیا. ایمبیسی روڈ پہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا, گپ شپ لگائی, چائے شائے پی. میرا خیال ہے وہ زیادہ الادمنگ. اور پھر کل ایک ہوا ہے بی اے پی کا, جی جی بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہتے ہیں, جی جی تو باپ والے بھی تھوڑے سے ناراض ہو رہے ہیں. تو جیسے جیسے بجٹ قریب آ رہا ہے اور وہ از خود ناراض ہو رہے ہیں الیکشن صابر شاکر قریب صاحب؟ آ رہا ہے تو جی بی اے پی والے از خود ناراض ہو رہے ہیں. دیکھیں ناراضگی کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے, خود بھی ہوا جا سکتا ہے اور کوئی وجہ بھی موجود ہے, وجوہات موجود ہوتی ہیں. پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں, گھریلو معاملات, اور وہ اگر کوئی ناراضگی یا طلاق شلاق کا معاملہ اور کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اچانک نہیں ہوتا, تو اس کے پیچھے وجوہات آلریڈی ہوتی ہیں, لیکن صبر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو پیمانہ صبر جب لبریز ہوتا ہے تو وہ پھر آخری پوائنٹ تک آ جاتا ہے, پھر دنیا کو بھی پتہ چل جاتا ہے, بتانا پڑتا ہے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا, اس لیے میں یہاں تک پہنچا ہوں یا پہنچی ہوں. تو یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ. پالیٹکس میں بھی ایسا ہی ہے, خاندانوں, ظاہر خاندان, مختلف سیاسی جماعتیں بھی چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں, وہ بیٹھے ہیں. صابر صاحب اس لیے باپ کا راضی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, مطلب ویسے بھی باپ کا, اور یہ اس پارٹی بی اے پی پارٹی اس کا بھی مطلب, کیونکہ آف کورس حکومت کے اتحادی ہیں, حکومت کو انہوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو کہتے ہیں نا ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں, کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک طرف اپوزیشن جماعتیں کہتے ہیں جی مالیاتی بل جو ہے, اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے یہ منظور نہیں ہونے دیں گے, لیکن ہم سینٹ میں سچویشن اور دیکھتے ہیں, قومی اسمبلی میں سچویشن اور دیکھتے ہیں. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کی پتہ نہیں کب سے بات کر رہے ہیں, اس کو لے کے آگے کیسے چلیں گے, مجھے یہ بتائیں. اس میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, بلکہ اصل مسئلہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں طرح نکالنا ہے. جی بالکل. اور وہ حکمراں اتحاد کو, وزیر اعظم عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا, جیسے انہوں نے نہیں لینے دیا تھا, کبھی دھرنا, کبھی یہ, کبھی وہ مسئلہ. تو اسی لیے کیونکہ الیکشن قریب ہے اور جو بھی مل جائے آخر میں, تھوڑا ملے بہت ملے, جو بھی کامیابی ہو, کم از کم حکومت کو ڈیسٹیبل رکھنا چاہیے. یہ ہے اپوزیشن کا موٹو ہوتا ہے, اور یہی وزیر اعظم عمران خان کا بھی موٹو تھا جب اپوزیشن میں تھے. وہی بات ہے نا کہ طرح سے دوواں نے ایک دوجے دا کر دیا, لیکن ہویا تو کچھ بھی نہیں نا. پھر بھی اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت نے 5 سال پورے کیے, اب بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. حکومت نے نہ پہلے 5 سال پورے کیے تھے, نہ اب پورے کرنے کا میرا خیال امکان ہے. پارلیمنٹ 5 سال پورے کرتی ہوتی ہے ہمیشہ سے, 2002 سے لے کر 2002 سے لے کے آج تک گہری بات ہے. وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس بار مدت پوری کر لے گی. اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ امکان نہیں ہے, اینڈ واٹ کوڈ بی دا گراؤنڈز؟ اشفاق, چانسز ہر وقت موجود ہوتے ہیں کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اور کسی وقت بھی کوئی بھی معاملہ سیریس ہو سکتا ہے. جیسے ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن اگر وہ دن کی روشنی میں ملتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو اٹ مینس کہ وہ میسج دے رہے ہیں کہ جناب ہم موجود ہیں اور ہمارے پاس آپشن بھی موجود ہیں. ورنہ کراچی سے کون چلتا ہے بے سبب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے ایمبیسی روڈ پر؟ موسم اچھا ہے سر, بہت اچھا ہے اسلام آباد کا, جماعتوں کے جو ہیں موسم اچھا ہے, لیکن آپ صرف موسم انجوائے کرنے تو کبھی نہیں آئے نا, آپ بھی اور مدیہ بھی. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. کہتے نا موسم ہنسی ہے لیکن تم سا ہنسی نہیں ہے. کا رخ کرتے ہیں. اچھا, وہ تو اسپیسیفکلی ملاقات بھی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. شجاعت حسین صاحب آپ کو پتہ ہے بیمار بھی ہیں, تو ان کی بھی کچھ ان کو بھی پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کی حال احوال بھی پوچھنے چاہ رہے ہیں. اور ساتھ میں جیسے کل پرسوں میں یہ اسٹیٹمنٹ سن رہے تھے کہ جی جو حکومت کی اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی رہیں گی. یہ حکومت کو بتا رہے تھے یا اپوزیشن جماعتوں کو بتا رہے تھے, یہ کس کو بتا رہے تھے یا خود کو بتا رہے تھے؟ ہاں, یہ ابھی جتنا بھی ہو رہا ہے یہ سارا بلف ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جو حکومت ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزراء آج کل بہت ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. یہ گردان جب ضرورت سے زیادہ پڑی جائے تو وہ خود بخود ہی مشکوک ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے حکمراں اتحاد میں بھی معاملات گڑبڑ ہیں اور اپوزیشن میں بھی گڑبڑ ہیں. اب
اب تصویر ذرا مختلف ہے. اپوزیشن ری یونین کی طرف جا رہی ہے اور حکمراں اتحاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے سے گلے شکوے, حالانکہ بجٹ بہت دور ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں مئی میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں بالعموم, ذرا ناز نخرے دکھانا شروع ہو جاتے ہیں جب نان و نفقہ کا تقسیم کا باری آتی ہے. تو لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ فروری میں شروع ہو گیا, تو یہ نارمل نہیں ہے, تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. بہت شکریہ آپ کا صابر شاکر صاحب, اور بڑی باتیں کی ہیں صابر شاکر صاحب نے, شروع دن سے ہونا چاہیے تھا سیریس. حکومت وقت پورا نہیں کرتی, پارلیمنٹ وقت پورا کرتی ہے. لیکن پھر یہ دیکھنا ہوگا نا کہ اگر حکومت وقت پورا نہیں کرتی تو کیا کسی دوسری پارٹی کو موقع ملے گا, یا کیونکہ تحریک انصاف کے پاس دیر از نو -1 فارمولا. ہاں یہ تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. خیر جی, ہمارے ساتھ پھر کامران مرتضیٰ صاحب بھی موجود ہیں, JUIF کے رہنما ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا ہم دیکھ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے, اس کے یہ جو معاملہ ہے حکومت کے خلاف, اس پہ کیا موقف ہے جو JUIF کا؟ دیکھیے, اگر ہم کسی بھی طریقے سے اس حکومت کو ہٹا سکتے ہیں اور اس طریقے میں جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی اندیشہ کسی قسم کا نہیں ہے, تو یقیناً جو ہے نا ہم اس معاملے میں باقی دوستوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ساتھ چلیں گے. یہ JUI کا موقف ہے. اچھا, بڑی امپورٹنٹ یہ ملاقات ہو, کیا اس ملاقات سے پہلے مسلم لیگ نون نے جو PDM کی باقی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا تھا؟ اس میں کوئی اگر سیاسی طاقتیں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ اعتماد میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ MQM کے دوست جو کہ اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے, وہ آئے تھے, ہم سے ملے تھے 2 دن پہلے, تو ہم نے بھی کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ کوئی آ رہا ہے ہمارے گھر پہ تو ہم اس سے ملیں یا نہ ملیں. تو کوئی کسی کے گھر جا رہا ہے تو یہ ایک اس طرح کی ریلیشننگ جو ہے, اس طرح سے ملاقاتیں اچھی بات ہوتی ہے, اس میں کوئی شک کرنے والی وہ بات نہیں ہے. مگر یہ کہ جیسے ہی وہ آئے تھے, ان کے کوئی پرپوزلز تھے, تو امیڈیٹلی شہباز صاحب نے اس کے بعد اپنی پارٹی کے ہیڈ سے بھی رابطہ کیا, گو کہ وہ ان کے بھائی ہیں, ان کو بتایا. پھر اس کے بعد اپنی جو ہے نا ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلوا لیا, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلوا لیا. انہوں نے مولانا صاحب کو ٹیلی فون کیا اور ٹیلی فون کر کے جو ان کی باتیں ہوں گی, جو ان کی پرپوزل ہوگی اس ملاقات میں, جو کچھ وہ لائے تھے سیاسی حوالوں سے, وہ انہوں نے مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ کیونکہ یہ صرف مولانا صاحب کا اور شہباز صاحب کا یا نون کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ سب کا جو ہے نا PDM کا پورا مسئلہ ہے, یا جو بھی بات اس پہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں PDM نے کرنے ہیں, تو پہلے نون اپنا جو ہے نا وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے اس پرپوزلز کے اوپر اپنی رائے لے لے. اس کے بعد جو ہے نا PDM کے سامنے رکھتے ہیں, اور PDM جو بھی فیصلہ کرے گی پھر PDM اس کی مطابقت میں آگے چلے گی. تو ابھی جو بظاہر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو مستحکم کرے گا؟ سیاسی طاقتیں جو ہے نا, سیاست جو ہے وہ نام ہے جوڑ کا, توڑ کا نام نہیں ہے, وہ آپس میں ملنے کا نام ہے, آپس میں ریلیشننگ کا نام ہے. پارلیمانی وفاقی جمہوریت جو ہے یہی ہمیں جو ہے نا وہ بتلاتی ہے. ڈائلاگ کے نتیجے میں جو فیصلے ہوتے ہیں, جو معاملات چلتے ہیں, وہ دیرپا ہوتے ہیں, ملکوں کے فائدے میں ہوتے ہیں. تو اس میں جو کچھ بھی پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان جو بھی رابطے ہوئے ہیں, اور اس کو سب کے سامنے رکھنے کے بعد اور اس کے بعد سب کے فیصلے آنے کے بعد اس پہ جو بھی جس طرح سے بھی عمل درآمد ہوگا اس ڈیلیبریشن کے نتیجے میں, تو یقیناً وہ ملک اور قوم کے فائدے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب JUIF کے رہنما تھے, اور آپ دیکھیں اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے, مستحکم ہوتی ہے, یا آگے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں, یا پھر رستے جدا ہوتے ہیں. یہ تو دیکھیں ابھی جیسے صابر شاکر صاحب نے کہا نا کہ بلف کریں, تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہوگا ایگزیکٹلی کیا. اور وہی والی بات نا کہ ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।